بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 3 مئی سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آپ سے کچھ خاص خبریں بھی شیئر کریں گے۔ 3-4 خبریں ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو ہے کہ عالمی تنازعات یعنی جنگ بندی کی اپیل کی گئی تھی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کی تھی اور عالمی ادارہ صحت نے بھی کی تھی کہ جب تک یہ کرونا چل رہا ہے تو تمام ممالک جو ہیں، خاص طور پہ سپر طاقتیں، بڑے ملک جو ہیں، وہ جنگیں روک دیں اور ساری توجہ اپنی یہ کرونا وائرس کا جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو عذاب آیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عوام کے لیے کام کریں، عوام کی زندگیاں بچائیں، عام لوگوں کی زندگیاں بچائیں، خاص لوگوں کی زندگیاں بچائیں، کیونکہ اس وقت لائف ایٹ رسک ہے آل اوور دا ورلڈ۔ یہ ایک اپیل کی گئی تھی۔ قرارداد بھی کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے، فرانس اور تیونس نے کیا ہے اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اس نے جانا ہے۔ اس کو پھر کون روک رہا ہے اور کیوں یہ کام نہیں ہو رہا؟ یہ بظاہر جو ہمارے سامنے آپس میں چائنا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، یہ آپس میں ہمارے سامنے تو ایسے شو کرتے ہیں عام پبلک میں کہ بڑی ان کی جناب آپس میں ٹسل چل رہی ہے اور ایک دوسرے پہ سخت ترین الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کی روک کون رہا ہے؟ یہ خبر آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک خبر ہے حج سے متعلق کہ اس سال حج ہوگا یا نہیں۔ سعودی عرب نے اس بارے میں بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے عالمی دن منایا جا رہا ہے آزادی صحافت کا۔ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسے شو کیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان اس وقت ان بدترین ممالک میں شامل ہے جہاں پہ صحافت کرنا ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ صحافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور اس کو خاص طور پہ اینگل دیا جاتا ہے، اینگلنگ کی جاتی ہے کہ جناب اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی طرف سے بڑی مصیبتیں۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، پھر میں ان تمام اپنے صحافی بھائیوں سے پوچھوں گا کہ خدا کا خوف کریں، اپنے ہی وطن کو، اپنے ہی سسٹم کو، اپنے ہی ملک کو اتنا رگیدتے رہتے ہیں ہر وقت کہ سوچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو جناب ایک دکھاتا ہوں کہ اصل صحافت جو ہے وہ کون کر رہا ہے۔ اور پھر پاکستان میں بھی یہ جتنے بھی نعرے لگانے والے ہیں نا، یہ سب ہیں دودھ پینے والے مجنو۔ یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، یہ پہاڑ کھودنے والے مجنو نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا پاکستان میں وہ کون سے صحافی ہیں جو آزادی صحافت یا اپنی پیشہ ورانہ امور میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے جناب میں آج کا دن نام کرتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے ان صحافیوں کے نام جو اپنی قانونی، آئینی، اخلاقی، سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے بھارتی فوج کے مظالم کا نشانہ بنے اور وہ مارے گئے اور شہید ہوئے، کیونکہ وہ حق پر ہیں اور اپنی حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن بھارت جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے فاشسٹ ملک ہے اور اس میں ایک ہندوتا کا نظریہ ہے، مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا پورے ملک تک پھیل چکا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں اب تک 19 صحافیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ تو میں ان صحافی بھائیوں کے نام آج کا دن جو ہے وہ نام کرتا ہوں۔ ان صحافیوں میں شبیر احمد ڈار ہیں، مشتاق علی ہیں، غلام محمد لون ہیں، غلام رسول آزاد ہیں، محمد شعبان وکیل ہیں، پرویز محمد سلطان ہیں اور ایک خاتون صحافی بھی ہیں، آسیہ جیلانی، شجاعت بخاری ہیں، علی محمد مہاجن ہیں، سید غلام نبی ہیں، الطاف احمد فختو ہیں، سیدن شفیع ہیں، طارق احمد ہیں، عبد الماجد بٹ ہیں اور جاوید احمد میر شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام صحافی بھارتی فوج، بھارتی فورسز کے ظلم کا نشانہ بنے اور ان کو اغوا کیا گیا۔ ان کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے، پولیس اہلکاروں کی طرف سے ان کو اغوا کیا گیا اور انہیں پھر مار دیا گیا۔ یہ صحافی ہیں جناب۔ اور آصف سلطان
کا ذکر ہے اس میں. یہ فوٹو جرنلسٹ کامران یوسف ہیں، پلوامہ میں احتجاج کے دوران ان کو گرفتار کیا اور نئی دہلی منتقل کر دیا. بے شمار کشمیری صحافی ہیں جو اس وقت بے شمار لاتعداد جو انڈیا کی جیلوں میں قید ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میں پاکستان کے اپنے دوست صحافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کے دن ان کو بھی یاد کر لیتے، کیونکہ وہ ہیں اصل جو کیا کہنا چاہیے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، جو دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں اور بے شمار گرفتار ہیں. پاکستان میں ان صحافی بھائیوں کو جناب سلام پیش کرتا ہوں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، دہشت گردوں کا نشانہ بنے، دہشت گردی کا نشانہ بنے. وہ ہمارے فاٹا ایریاز جو اس وقت KPK کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے، جو ایجنسیز 7 ایجنسیز جو پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہیں، وہاں پہ شہید ہوئے، جو بلوچستان میں شہید ہوئے، اور ان تمام اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خودکش دھماکوں میں شہید ہوئے. میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آج کا دن ان کے نام کرتا ہوں. تو جو ہمارے دودھ پینے والے مجنوں صحافی ہیں ان سے میں کہوں گا کہ جناب بلا وجہ ریاست کو نہیں رگیدتے، بلا وجہ ریاستی اداروں کو نہیں رگیدتے. اصل آپ اللہ کا شکر ہے آپ بہت اچھے ماحول میں ہیں، اور پاکستان ان ممالک میں، ان 3-4 ممالک میں شامل ہے جہاں پر آزادی صحافت کا بے دریغ اور غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ریاست کے امور کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اور پاکستان میں جو صحافت ہے وہ ریاست سے بھی تگڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ ہے جناب آج کا، میں نے کہا آزادی صحافت کے حوالے سے بات کر دوں. آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف. اپنے کرونا وائرس کے آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے معاملہ، تو میں نے جیسے انٹرو میں بتایا تو ایک ریزولوشن فرانس اور تیونس نے تیار بھی کر لی کہ یہ جو یمن میں، افغانستان میں، شام میں، پیلسٹین میں یہ جو دنگے فساد کیے جا رہے ہیں اور ملک اپنی پروکسی وارز لڑ رہے ہیں ان ملکوں میں، تو ان کو بند کر دیا جانا چاہیے. فرانس اور تیونس نے مل کے یہ ڈرافٹ کیا، لیکن وہ ابھی تک وہ ڈرافٹ جو ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہا کہ کوئی سیشن طلب کیا جائے اور اس میں پیش کیا جائے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ نہیں چاہتے جناب. چائنا اور امریکہ اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ فرانس تو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور فرانس کا بھی بحری بیڑا متاثر ہوا، وہ بھی لنگر انداز ہونا پڑا. امریکہ کا بحری بیڑا لنگر انداز ہونا پڑا، وہاں بھی کرونا وائرس پھیل گیا، بہت سارے مسائل. لیکن اس کے باوجود چائنا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور چائنا نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو، لڑائیاں رکیں، انسانوں کا بے ناحق خون جو بہایا جا رہا ہے وہ رکے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن جناب سمپل سی ہے. UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس انہوں نے بھی یہ اپیل کی تھی، 23 مارچ کو جنگ بندی کی اپیل کی تھی. پھر عالمی ادارہ صحت نے بھی کی تھی، لیکن کئی ہفتے ہو گئے اس پہ بحث چل رہی ہے اور وہ صرف بحث ہی رہ گئی ہے. لیکن یہ 2 بڑے ملک چائنا اور امریکہ، اور اس کی ریزن ہے کہ جب تک 5 ممالک ایگری نہ ہوں جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے اور برطانیہ ہے اور فرانس ہے، جب تک یہ 5 متفق نہ ہوں کوئی چیز سلامتی کونسل میں آ نہیں سکتی. لہٰذا یہ ہے جناب کہ دوغلا کردار کہ بندے بھی مر رہے ہیں اور لیکن لڑائیاں نہیں روکنے کے لیے تیار. ایک چیز تو یہ آپ سے شیئر کرنی تھی. اس کے بعد آتے ہیں اصل ہے معاملہ حج کا. حج کے بارے میں سعودی عرب نے کیا فیصلہ کیا، کیونکہ دنیا بھر میں پہلے مسلمان ہیں جناب، 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا بھر میں، اور 1.5 ارب میں سے تقریباً 20 لاکھ تو دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں حجاج کرام، 20-25 لاکھ، اور باقی مقامی سعودی عرب کے اور عرب کنٹریز کے جو ہیں وہاں سے جاتے ہیں.
تو صورتحال یہ ہے کہ کرونا وائرس چل رہا ہے. ایک تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی محدود پیمانے پہ کھول دیے جائیں گے. تو وہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن محدود پیمانے پہ کھولے گئے ہیں، اور چیک کیا جا رہا ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں نہیں کرتے، اور سیلف کنٹرول ہے یا نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ، لیکن حج کا معاملہ تھا تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حج ہر صورت میں ہوگا. حج فریضہ حج ایسا فرض ہے کہ جس کو نہیں روکا جا سکتا اور ہر صورت میں ہوگا. اور کرونا وائرس ہے، وبا ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے لیے متبادل طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں. متبادل طریقوں سے مراد ہے ایس او پیز سے کیا ہے جناب کہ ایک تو یہ ہے کہ صرف مقامی سعودیوں کو اجازت دے دی جائے، اور دوسری ہے کہ ایک دوسری تجویز ہے کہ تمام ممالک سے 5-7% لوگ آ جائیں، بجائے اس کے کہ پورے کے پورے ہیں. جیسے پاکستان سے 1,80,000 حجاج کرام جاتے ہیں تقریباً، اور اس کا یہ ہے کہ 1,80,000 کے بجائے 10-12,000 حجاج کرام چلے جائیں، 5,000 7,000 8,000 جتنے بھی وہ چلے جائیں اور اپنا فریضہ حج ادا کر کے آئیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو قیام ہے وہاں پہ 40-45 روز کے بجائے قیام جو ہے وہ 20-25 دن کر دیا جائے، یا اس سے بھی کم کر دیا جائے، کیونکہ فریضہ حج جو ہے وہ تقریباً 5 دن میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوتی ہے. تو 11-12 دنوں میں حج بآسانی تمام جو مناسک ہیں وہ ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری بھی ہو جاتی ہے، سلامی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کو 15 سے 20 دن کر دیا جائے. پھر یہ ہے کہ جو جہازوں میں سفر کریں اس میں ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ سفر کیا جائے، اور فل جہاز نہیں جائے گا. اس سے اخراجات میں تو ضرور اضافہ ہوگا، لیکن حج جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے کچھ اور 1-2 اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ بسوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، فاصلہ رکھا جائے گا. ہو سکتا ہے ٹرین میں کیا جائے یا کاروں میں، جو پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، یعنی 4 لوگ. اس طریقے سے یہ سوچا جا رہا ہے. لیکن بنیادی فیصلہ ہو چکا ہے کہ حج جو ہے وہ اس سال ضرور ہوگا، اور بہت جلد سعودی حکومت جو ہے دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطہ کرے گی، اور ایک میٹنگ بلائے گی، اجلاس بلائے گی، اور اس میں پھر اس کو حتمی شکل دی جائے گی.